میں نے پوری کر دی ہے، اگر اچانک ضرورت پیش آ جائے اس وقت تم اس کا انتظام کر لینا۔ اللہ نے اپنے دین کو پیغمبر کے ذریعے کامل فرما دیا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن جتنا تھا خدا نے سارا دے دیا، احادیث جتنی تھی وہ سارے دے دی، قرآن کی طے میں جو مسئلے تھے وہ طے میں رکھ دیے، احادیث کی طے میں جو مسئلے تھے وہ رکھ دیے، اور یہ بھی بتا دیا میں نے دنیا میں نہیں رہنا، میں نے چلے جانا ہے، میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے، میرے بعد میرے صحابہ ہوں گے، میرے بعد ائمہ فقہا ہوں گے۔ جب تمہیں مسئلہ پیش آ جائے خلیفہ راشد سے پوچھنا، خلفائے راشدین چلے گئے، میرے صحابہ سے پوچھ لو، پھر مسئلہ پیش آ جائے تو فقہا سے پوچھ لینا۔ یہ پیغمبر نے بتا دیا۔ اب دین کامل کا معنی قرآن سارا مانے، احادیث ساری مانے، خلفائے راشدین بھی مانے، صحابہ کرام کو مانے، ائمہ فقہا کو بھی مانے، اب یہ دین کامل ہے۔ اگر قرآن سارا نہیں مانا ناقص مانا ہے، احادیث ساری نہیں مانی تو ناقص مانا ہے، خلفائے راشدین کی بات کو نہیں مانا تو ناقص مانا ہے، صحابہ کو نہیں مانا تو ناقص مانا ہے، ائمہ فقہا کو نہیں مانا تو پھر ناقص مانا ہے۔ دین کے کامل ہونے کا معنی ان سب کو مانو، اور جو ہدایات پیغمبر نے دی ہے ان سب کو مان لو، یہ ہے دین کامل۔ اگر یہ اس کو دین کامل نہ مانا تو پھر سمجھ آ نہیں سکتا۔ میں ایک مثال دوں گا تو بعد آپ کے دماغ میں بیٹھے۔ ابو جی فوت ہو گئے، اور جب فوت ہونے لگے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری بات توجہ سے سن، میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد رشتے کرنے ہیں اپنے چچا سے پوچھنا، اور چچا کی پوچھے بغیر نکاح نہ کرنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، ابو جی بیمار تھے فوت ہو گئے، اس لڑکے کا کسی جگہ نکاح کرنے کو دل کرتا ہے، چچا جان نے منع کیا تو انہیں وہاں رشتہ نہیں کرنا۔ ہم لڑکی کے خاندان کو سمجھتے ہیں، بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، ہمارے وہ لیول کے نہیں ہیں، ان کے خاندان کے مسائل ہیں، بچہ یہ رشتہ نبھ نہیں سکتا۔ وہ لڑکا کہتا ہے اب چچا میں آپ کی بات مانتا ہوں، مجھے اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مجھے الحمد سے لے کر والناس تو کوئی آیت نہیں مانی ملی کہ چچا کی بات مانو، جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں مجھے تو حدیث کوئی نہیں ملی چچا کی بات مانو۔ ہاں ابو جی کہہ دیتے نا میں مان لیتا، آپ کی بات کیسے مانوں، میں تو مسلمان ہوں، قرآن حدیث کا پابند ہوں، دائیں بائیں کی باتیں تو میں سنتا ہی نہیں ہوں، ماننا تو بڑے دور کی بات ہے۔ وہ چچا سمجھدار تھا، اس نے اس بچے کو لیا اور مولوی صاحب کے پاس لے آئے۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب ہمارے گھر میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ بات سنیں اور سمجھا دیں۔ مولوی صاحب نے پوری بات سنی تو مولانا صاحب اس بچے کا مرض سمجھ گئے، اصل مرض کیا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹا جب تمہارے ابو جی دنیا سے گئے کوئی وصیت بھی فرمائی تھی؟ کہا جی انہوں نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد چچا کی بات ماننا۔ تو فرمایا اچھا اللہ نے قرآن میں ابو کی بات ماننے کا حکم دیا ہے؟ کہا جی بالکل دیا ہے، اگر ابو کی بات نہ مانو کہا جی گناہ ہوگا۔ تو جا کے تمہارے ابو جی نے کہا میرے بعد چچا کی بات ماننا، اب تم چچا کی مانو گے تم نے ابو کی مانی ہے، چچا کی نہیں مانو گے تم نے ابو کی نہیں مانی، اور ابو کی بات ماننے کی تو قرآن بات کرتا ہے نا۔ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے خلیفہ راشد کا نہیں پڑھا، لیکن جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا انہوں نے فرمایا خلیفہ راشد کی بات ماننا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا انہوں نے فرمایا تم نے صحابہ کی بات ماننی ہے، اصحابی کنجو فبئی مقتدیتم مہتدیتم۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نے فرمایا کہ تم نے فقہا کی بات ماننی ہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں موجم اوسط طبرانی کی روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس بیان امر ولا نہی فما تامرنا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے نفی اثبات قرآن و سنت میں نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو شاورون الفقہا، فقہا کی بات ماننا۔ اب بتاؤ جب اللہ کے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کی بات مانو، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی بات مانو، اللہ کے نبی نے فرمایا فقہا کی بات مانو، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، جب نبی نے فرمایا میرا وارث عالم ہے تم اس کی بات مانو، تو پتہ چلا دین کامل تب بنتا ہے قرآن سارا مانو، احادیث ساری مانو، خلفائے راشدین کو بھی مانو، صحابہ کرام کو بھی مانو، فقہا کو بھی مانو، علماء کو بھی مانو، ورنہ دین کامل ہو سکتا ہے؟ یہ دین کامل کا میں معنی سمجھا رہا تھا ہمیں